نسخہ کیمیا۔ قرآن کریم میں بعض ایسی قوموں کے قصے بھی ہیں جن میں اجتماعی طور پر برائیاں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ لوگ کسی طرح بھی ان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر اور نبی بھیجے جنہوں نے ان کو ہر طرح سمجھانے کی کوششیں کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نزدیک وہ اس قدر گمراہ ہو چکے تھے کہ ان پر کوئی ہدایت اثر نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ایسے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کی نافرمانیوں اور گمراہی کے سبب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، جس میں ہر جانور اور پرندے کا ایک ایک جوڑا اور چند ہدایت یافتہ لوگوں کو سوار کرایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سیلاب بھیجا جس سے پوری قوم غرق ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، جس کو وہ آخری وقت تک کشتی میں آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے زوم میں کہنے لگا، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سیلاب وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں موت لکھی تھی، پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا اور وہ بھی اس میں ڈوب گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑی پر جا کر ٹھہری اور اس دنیا کی زندگی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس قصے سے سبق ملتا ہے کہ انسان جب گمراہی کی راہ پر چل پڑے اور دوسروں کے سمجھائے سے بھی نہ سمجھے تو اس کا مقصد تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی شامل ہے، جو ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی، جس کے مانگنے سے ان کو اس اندھیری قید سے نجات ملی۔ یہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے اور آیت کریمہ کہلاتی ہے۔ آج بھی پریشانیوں کے اندھیروں میں گھرے انسانوں کو سکھ کی روشنی میں لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں بھی ہمارے لیے سبق اور رہنمائی موجود ہے۔ ان میں سب سے مشہور اور اہم قصہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے میں بھی کوئی پس و پیش نہیں کیا۔ اس کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی زندگی محفوظ رکھی اور اس کی جگہ ایک دمبے کی قربانی کو قبول کیا، بلکہ قیامت تک کے لیے اس کی یاد کے طور پر تمام مسلمانوں پر جانور کی قربانی لازم کر دی گئی۔ بقر عید کے موقع پر کی جانے والی اس قربانی کی اصل روح یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر اپنی عزیز ترین چیز بھی قربان کرنی پڑے تو ہرگز پیچھے نہ ہٹو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ جب ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی۔ یہ واقعہ بھی مسلمانوں کو ایک سبق دیتا ہے کہ کسی جابر سلطان کے آگے بھی کلمہ حق کہنے سے باز نہ رہو اور اللہ کے دین کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرو۔ اصحاب فیل کے واقعے میں ہاتھیوں کی فوج کو پرندوں نے ننھی ننھی کنکریوں سے کچل دیا گیا، جس سے اللہ کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا بھی اللہ کی قدرت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے دنیاوی طاقت پر گھمنڈ کرنا بیکار ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں یہ ہوا کہ ان لوگوں پر اللہ نے کئی سال تک نیند طاری رکھی، مگر جب وہ سو کر اٹھے تو سمجھے کہ شاید 1 یا 2 دن ہی سوئے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے تو چاہے وہ کئی سال رہے ہوں مگر وہ کہیں گے کہ 1 پہر یا اس سے کچھ زیادہ، مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس لیے انسان کو اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط کو بھی ان کے ایک ایک عیب پر ایسی عبرتناک سزائیں ملی کہ کوئی پتھر کے بن گئے، کسی کی شکلیں بندر کی ہو گئیں
اور کوئی نشان عبرت بن گیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام شرعی عیبوں میں مبتلا ہونے کے باوجود مسلمان قوم پر ایسے سخت عذاب نہیں آتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی تھیں کہ ان کی امت پر ایسا سخت عذاب نہ نازل کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی ہم آخرت کے عذاب سے تو نہیں بچ سکیں گے، لہٰذا ہم غور کریں تو ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ انہی اعمال کے سبب تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اعمال کے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔